وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، ان کا ہم عقیدہ ہوں۔ باقی جتنے آپ نے نام لیے ہیں، میرا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان سب کو بہت سنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کو بہت زیادہ سنا ہے، حمید گل کو سنا ہے، اور یہ جو علی انجینئر کو سنا ہے۔ باقی دوسرے تو آپ کو پتہ ہی ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے اندر شرک ہے، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کم۔ تو پورے شعور کے ساتھ میں کھڑا ہوں جہاں بھی ہوں، اور جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں پورے شعور کے ساتھ کہ ایمان عقیدہ اصلی چیز ہے۔ سارے انبیاء توحید پھیلانے آئے تھے، رد شرک کرتے تھے اور کفر بالطاغوت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد خود آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا معاملہ کہاں ہے۔ ڈاکٹر اسرار ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، اس میں کہتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں ان میں زنانہ پن ہوتا ہے، اور کچھ خواتین ہوتی ہیں ان میں کچھ مردانگی کے اثار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ان کی روحیں ملائکہ اسفل کے اندر اللہ تعالیٰ شامل کر دیتا ہے، اور پھر وہ کاروبار دنیا اسی طریقے سے چلاتے ہیں، ان کے اوپر ہلام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فرشتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنے کے بعد ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نے قرآن میں کہیں نہیں یہ فلسفہ سنا ہے، یہ بات سنی ہے، نہ یہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے اس انداز سے۔ لیکن شاہ ولی اللہ چونکہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کا فرمانا میرے لیے حجت ہے، تو آپ خود سوچئے، یہ ہے ڈاکٹر اسرار کی رائے۔ یہ میں ایک مثال یقین کریں آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی واقعے کو جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دیکھو یہ قرآن کا انکار ہے، یہ شرک کی جڑ ہے، یہ عقیدہ کہ فرشتوں کے اندر ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، کاروبار دنیا چلاتے ہیں، تو کیوں نہیں لوگ ان کو یا علی مدد کہہ کے، یا رسول مدد کہہ کے کیوں نہیں پکارے گا؟ جب یہ دنیا کے کام میں آتے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو لوگ تو پکاریں گے اگر یہ فلسفہ ان کو دے دیا جائے تو لہٰذا شاہ ولی اللہ کا یہ جو فلسفہ ہے یہ بالکل مشرکانہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح میرے بارے میں ایک شرح صدر ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر محمود الحسن صاحب کی، چونکہ یہ تفسیر ہے 2.5 پارے یا 3 پارے انہوں نے کی تھی، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا شبیر احمد عثمانی، یہ دیوبندیوں کے علماء میں سے پہلا فارغ التحصیل بیچ جو سند لے کے نکلا ہے۔ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں ترجمہ بالکل صحیح کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ پھر اس کا حاشیہ چڑھایا اور وہاں لکھا کہ دیکھو عبادت بھی اللہ ہی کی ہے اور استعانت بھی اللہ ہی سے ہے، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو بھی پکار لیا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو اس واقعے کو پڑھنے کے بعد باوجود ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں میرا تو آئیڈیلی محمود الحسن تھے، وہ میرے شیخ ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو پہلی توحید کی آیت آئی ہے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو تشریح کی ہے یہ مشرکانہ تشریح ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ کے بندوں۔ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں جو اس دور میں ایمان عقیدے کی دعوت انہوں نے اٹھائی ہے 20ویں صدی کے آخر میں، اور بالکل گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ شرک اور کفر جہاں سے بھی کسی نے تحریری طور پر لکھا ہے اس کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، اور ایک اصولی طور پر بات سامنے لائے ہیں کہ جو بھی آئے، جس کا بھی عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو پھر وہ تمہارا نہیں ہے۔ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، اللہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اپنا تعارف کرا دیا آپ کو۔ باقی آپ نے کون سا وہ ویڈیو دیکھا ہے جس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہ ذرا مجھے اس کا لنک بھیج دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تاکہ اسی حوالے سے میں پھر آپ سے گفتگو کروں۔ میں آپ کو پورا اپنا وہ بھیج دوں گا،
یوٹیوب کا جو چینل ہے آپ اس کو کھولیں، اور تقریباً ہر ٹاپک کے اوپر آپ کو بیان ملیں گے، میرے بھی ملیں گے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ملیں گے، اور ایک ہی نقطے کے گرد گھومتے ہیں کہ لا حکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔